اور ابھی مولانا سجاد کاظمی صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حقیقت توسل کچھ حد تک واضح ہو چکی ہے، لیکن اگرچہ اظہر من الشمس چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ناظرین کے لیے کچھ دلائل پیش کرنا چاہیں گے جواز کے حوالے سے. تو اس توسل کے جواز کے حوالے سے اگر کوئی دلائل ہوں آپ کے پاس تو وہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ علماء کرام اور بزرگان نے فرمایا کہ توسل ایک واضح سا مفہوم ہے، لیکن بسا اوقات حالات کی وجہ سے واضح مفہومات جو مفہوم ہوتے ہیں ان کی بھی تشریح، وضاحت یا اس پر بار بار تاکید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان افراط و تفریط کا شکار نہ ہونے پائے. قرآن کریم اور روایات اہل بیت عصمت و طہارت کاملاً درست ایک اعتدال کا راستہ بتلاتے ہیں جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. نہ مطلقاً توسل کی نفی کا کوئی جواز ملتا ہے اگر قرآن سے کوئی ہمارا تعلق و آشنائی ہو، اور اگر ہمارا احادیث نبوی سے بھی تعلق ہو تو وہاں سے بھی سیرت کا پہلو ہے اس میں بھی دیکھیں تو بڑے نکات ہمارے لیے واضح و اشکار ہو جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں خود رسول اور آل رسول کے جو عمل ہے یا ان کا فرمان ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے آگے تو نہیں جانا ہم نے. تو بڑا واضح آثار کے اندر، کتب کے اندر یہ بات آئی ہے. ایک شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ فَأَرَادَ أَن يَسْجُدَ لَهُ، اب بھی آپ کو سجدہ کرنے کا وہ ارادہ کر رہا تھا کہ مولا نے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ مجھے سجدہ کرنا چاہتا ہے. فقال له الامام علی علیہ السلام اسجد للہ ولا تسجد لی، اگر سجدہ کرنا ہے تو جو لائق کے سجدہ ذات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کو سجدہ کر. ولا تسجد لی، نہیں آئی ہے اور مجھے سجدہ مت کر. تو اب میں نام علی اور ولایت علی کو بہانہ بنا کے میں یہ کہوں مولا کہہ رہے ولا تسجد لی، اور میں کہوں کہ مولا 100 بار مجھے منع کریں تو بے شک کریں، میں نے سجدہ کر کے رہنا ہے. اس سے پچھلے پروگرام میں اس سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ہماری تفصیلاً گفتگو ہوئی اور وہاں پر اسی طرح کا واقعہ امام سجاد علیہ السلام کا بیان کیا، اور اس کا آخری نقطہ جو بیان کیا تھا میں دوبارہ دوہرا دینا فائدے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امام اس کی عقیدت تقاضا کر رہی تھی کہ سجدہ کرے، لیکن امام کیونکہ محافظ شریعت تھے تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اسے روک دیا. تو یہ بہترین پیغام ہے کہ آئمہ ہماری محبت اور عقیدت بھی اسی حد تک قبول کریں گے جہاں شریعت کے دائرے کے اندر ہو. جی بالکل. لہٰذا یہ کہنا کہ شریعت کا وہ مدار الگ ہے اور عقیدت اور عشق کی دنیا الگ ہے، یہ صریحاً قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہماری عقیدت، ہماری محبت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب آل محمد کے بتائے ہوئے دائرے اور سرکل کے مطابق اس کے اندر رہے. علامہ شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب منہج الرشاد اس کے اندر ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اللہ کی مخلوق کو یہ استدعا کرے کہ آپ ہمیں اولاد دیں یا آپ ہمیں رزق دیں یا آپ اس طرح کی جو ہے نا وہ تکوینی امور میں میری مدد فرمائیں، تو کہا اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں. اگر تو اس کو مختار کل سمجھ کر اور ان کو خدا کے مقابلے میں ان میں عرض میں اس کو جان کر اس نے یہ مانا ہے تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر وہ ان کو شفیع قرار دے رہا ہے، ان ہستیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ذریعہ کہ آپ ہستیاں خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کریں تاکہ اللہ کی ذات ہمیں اولاد عطا فرمائے، اللہ کی ذات ہمیں رزق عطا فرمائے، تو یہ عین توحید ہے. عین توحید ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ہے بھی نہیں کائنات میں. چونکہ زیارت جامعہ کے آخری حصے میں امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ میں تیرے حضور واسطہ دیتا ہوں محمد کا اور ان کی آل کا، اور اے میرے پروردگار اگر تو نے پوری اپنی مخلوق میں محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی مخلوق خلق کی ہوتی تو میں پھر تیرے حضور میں محمد و آل محمد کا واسطہ نہ دیتا بلکہ اس مخلوق کا واسطہ دیتا. اور دیکھنے کے ساتھ یہ بھی ہمارے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کو شفیع جانتے ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں ان کو سفارشی قرار دیتے ہوئے بطور توسل اگر یا علی مدد یا کوئی اور ایسے کلمات کہتا ہے تو وہ جائز ہیں، ان سے کوئی کفر اور شرک لازم نہیں آتا. سوال آپ نے فرمایا تھا
کہ دلائل کیا ہیں، گفتگو کا رخ کہیں اور نکل گیا کہ میں تیمناً اور تبرکاً ایک ہدایت پیش کرتا ہوں، باقی پھر علماء کرام سے استفادہ کرتے ہیں۔ جہاں تک توسل کی جواز کا تعلق ہے، قرآن کریم کی روشنی میں کئی ایک آیات موجود ہیں، میں ایک ہدایت پیش کر دیتا ہوں، اور باقی پھر بزرگان سے اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو چند حدیث میں بھی بعد میں پیش کر دوں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ بے اذن خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ سبحان اللہ، کتنی واضح تو ہے یہاں قرآن بڑی خوبصورت اور حسین تعبیر استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شیخ محسن علی نجفی حفظہ اللہ ودامہ ظل العالی نے اپنے تفسیر کوثر کی جلد نمبر 2 میں بڑا خوبصورت ایک استفادہ یہاں کیا ہے توسل کے حوالے سے۔ بس میں وہی نقطہ پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ جو تعبیر ہے نہیں جاؤ کا، جی کہ گناہ کرتے ہیں، پھر آپ کے حضور میں پیش ہو جاتے ہیں، اور پیش ہو کر کیا کرتے ہیں؟ اے نبی، یعنی تجھے کیا بناتے ہیں؟ وسیلہ بناتے ہیں خدا کی درگاہ میں اپنے گناہ بخشوانے کا۔ تو خدا وند متعال سے تو بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، تو خدا کو وہ تواب و رحیم پانی، یعنی خدا اس نبی کے صدقے میں پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان پہ رحم کرتا ہے، اور مغفرت شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ وسیلہ بذات خود قرار دینا یہ قرآنی عمل ہے، غیر قرآنی عمل نہیں ہے۔ دوسری آیت میں جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جاتا چونکہ تو ان کے اندر کیا موجود ہے، تو اس آیت سے یہ بات ہمارے لیے واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ وجود نبی سبب بنتا ہے گناہگاروں کے عذاب سے بچنے کا، تو یہ بھی ایک وجود نبی ذریعہ بن رہا ہے، وسیلہ بن رہا ہے، واسطہ بن رہا ہے کہ وہ عذاب سے بچ نکلتے ہیں۔ تو جہاں پہ دعائے نبی وسیلہ ہے مغفرت کا، وہاں خود ذات نبی بھی ذریعہ اور وسیلہ ہے مغفرت کا۔ اور میرے خیال میں دعائے توسل، حقیقت توسل کے لیے ایک بہترین پیغام ہے۔ جی، دعائے توسل بھی ایک بہترین پیغام ہے، چونکہ ہم قرآنی آیات پیش کر رہے تھے، وہ جب آگے حدیث کی بات آئے گی تو وہاں فراوان حدیث بھی پیش کی جائیں گی۔ میرا خیال ہے بزرگان سے ذرا استفادہ کریں، پھر اگر کوئی وقت کے دامن گنجائش ہوئی تو چند باتیں میں گزارش کروں۔